السلام علیکم۔ آج میں پیرنٹس کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ، کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ بچوں کی تربیت ہے۔ تعلیم آج کے دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک تعلیمی ادارہ مل جائے گا جہاں پہ بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، لیکن وہاں پہ تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان تیار ہوتا ہے جس کے پاس اعلیٰ تعلیم تو ہوتی ہے لیکن وہ تربیت سے خالی انسان ہوتا ہے۔ اب ایسا انسان معاشرے کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتا۔ آج کے دور میں زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں، لیکن اس میں قصور تعلیم کا نہیں ہے۔ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں کے اندر بھیج دیا تو صرف یہی کافی ہے۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ جب تک تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی مناسب تربیت نہیں کی جائے گی تو بچوں کے اندر بچوں کے جو رویے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ بچوں کے جو غلط رویے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں۔ دیکھیں، آپ کسی بھی رویے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس وقت تک چینج نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ یہ رویہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ عموماً بچوں کے جو غلط رویے ہیں ان کی جو وجوہات بتائی جاتی ہیں، اس میں سب سے ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے، اکثر والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بچے ہیں ان کے غلط رویے اس وجہ سے ہیں کہ ان کے جو بچوں کی کمپنی ہے وہ اچھی نہیں ہے، ان کے بچوں کے جو دوست ہیں وہ اس طرح کے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ برے دوستوں کے اندر رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اس میں قصور آپ کے بچے کا ہے، آپ کے بچوں کے دوست کا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے بچے کا خود پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ کے بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھے اور برے کے اندر تمیز کر سکے۔ اب اسی لیے دیکھیں، کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ آپ کے بچے کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر سکے۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، اگر نوٹ کریں تو آپ کے بچے وہ سب کام نہیں کرتے جو آپ کے بچے کے دوست کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کے بچوں کے دوست ہیں، اگر وہ سگریٹ پیتا ہے بچہ، اس کی وجہ سے آپ کا بچہ بھی دیکھتے دیکھتے وہ سگریٹ پینا شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ کے بچے کا جو دوست ہے وہ اپنے ماں باپ کا احترام بھی کرتا ہے، لیکن آپ کا بچہ ایسا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ صرف انہی رویوں کو اپنائے گا جس کے اندر اس کی دلچسپی ہے۔ تو ایک بات اگر فرض کریں، مان بھی لیتے ہیں کہ اس میں سارا قصور جو آپ کے بچے کے دوست ہیں ان کا ہے، اگر پھر بھی دیکھ لیں تو آپ کے بچے کے اندر نہ کرنے کی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے۔ آپ کے بچے کے اندر اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ وہ جو برا کام ہے اس کے لیے نہ کر سکے۔ دوسری وجہ جو عموماً بچوں کے غلط رویے کی بتائی جاتی ہے، اکثر والدین کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کے رویے اس وجہ سے تبدیل ہو گئے ہیں کہ ان کو بچپن میں مناسب پیار نہیں ملا۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات والدین بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ بعض اوقات والدین کی آپس میں علیحدگی ہو جاتی ہے، بعض اوقات طلاق کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو مناسب وقت نہیں دے پاتے۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچے جن کو والدین کا مناسب وقت نہ ملا ہو وہ بڑی اذیت اور کرب میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز مستقل نہیں ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ انہی بچوں کو جب دوبارہ اچھا ٹائم دیا گیا، دوبارہ پیار دیا گیا تو ان کے رویے تبدیل ہو گئے۔ یہ مستقل چیز نہیں ہے۔ بچے کی شخصیت کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ ماں باپ آپس میں جھگڑا کریں۔ پروفیسر جاوید صاحب ہیں، تو ان کا یوٹیوب پہ ایک چینل بھی ہے، تو میں ان کا دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک جگہ پہ وہ بتا رہے تھے کہ کسی بک میں ایک واقعہ انہوں نے پڑھا کہ ایک عورت ہوتی ہے، وہ پیسے اکٹھے کرتی ہے، پیسے جمع کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ عمرہ کرنے جانا ہے، مکہ مدینہ جانا ہے حضور کے شہر میں۔ تو اس کے لیے مکہ اور مدینہ وہ ایک ہی چیز تھی۔ تو اسی طرح بچے کے لیے جو ماں باپ ہیں وہ ایک یونٹ کا نام ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ جب ماں باپ دونوں شخصیت الگ ہو جائیں گے تو دونوں الگ ہوں گے تو بچہ کنفیوز ہو جائے گا۔
اس کو ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جو ہے چائے کا ایک گرم کپ لیں اور اس کے اندر آئس کریم ڈال دیں، اور آئس کریم ڈال کے آپ بچے کے سامنے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ یہ اس میں بتاؤ ٹھنڈی چیز کون سی ہے اور گرم کون سی ہے، یقیناً بچہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو جتنا ماں باپ جو ہے آپس میں لڑیں گے جھگڑیں گے، اس کا اثر بچے کی شخصیت پہ پڑے گا، بچے کی شخصیت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ آپس میں ایک آئیڈیل اور رول ماڈل ہوں گے، جتنا آپس میں اتفاق میں رہیں گے، اتنا بچے کی جو پرسنالٹی ہے وہ گروم کرے گی۔ تیسری وجہ جو بچوں کے غلط رویے کی بتائی جاتی ہے وہ ہے اس کے ماضی کے تجربات۔ دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ جو ہم والدین ہیں وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ حوصلہ افزائی ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آپ کسی بچے کی اس کے اچھے کام کے اندر اگر اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ اچھے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اسی طرح اگر آپ کسی بچے کی کسی برے کام کے اندر حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ برے کام کو بھی امپروو کرے گا۔ تو دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً جو ماں باپ ہیں وہ بچے کی قابلیت پہ اس شک کرتے ہیں، وہ بچوں کے اوپر لیبل لگائے ہوتے ہیں۔ خدا اپنے بچے کے اوپر لیبل نہ لگائیں۔ یقین کریں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بدتمیز نہیں ہوتے، لیکن ماں باپ انہیں کہتے ہیں، بچوں کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدتمیز ہے، تو یقین کیجئے گا کہ ایک دن ان کا بچہ بدتمیز ہو جاتا ہے۔ بچے نالائق نہیں ہوتے، والدین بچوں کے سامنے کہتے رہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ نالائق ہے یا اس کا ذہن کام نہیں کرتا۔ یہ جو بیلیو ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، یہ ایک فرضی چیز ہوتی ہے، لیکن جو بچے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے وہ کوشش نہیں کرتے، کسی کام کو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے اس پہ کہ ہمارے جو والدین ہمارے بارے میں جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہماری یہ جو بات تھی کہ بچوں کے جو غلط رویے ہیں، اس میں یہ ان کی وجوہات کون سی ہیں، تو اس میں پہلی وجہ یہ جو بتائی جا رہی ہے کہ بچوں کا جو غلط رویے ہیں وہ ان کے دوست کی وجہ سے ہے۔ یقیناً اس میں ہوتا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ بچے کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کا بچہ جو برے کام ہے اس کو اڈاپٹ نہ کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ جو جن دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے ان کی ساری عادتوں کو اپنا نہیں رہا، وہ صرف ان عادتوں کو اپنا رہا ہے کہ جو اس کو خود پسند ہے۔ اس کا مطلب ہے قصور جو ہے وہ آپ کے بچے کے اندر ہے۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی ہے کہ جتنا ماں باپ آپس میں گھر کا ماحول اچھا رکھیں گے، گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک اتفاق کے ساتھ رہیں گے، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ان کی تربیت اچھی ہوگی اور ان کے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ ہوں گی۔ اور تیسری جو بات ہے کہ آپ اپنے بچے کی اچھے کام کے اندر حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، ان کے اوپر لیبل نہ لگائیں۔